حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وقال عز وجل شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخرین صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مسجد رحیم خان میں جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم تمام کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے۔ جیسے کہ آپ سبھی کو اطلاع دی گئی کہ آج کا میرا موضوع دعوت توحید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ یوں تو یہ ایک ایسا باب ہے جس پر بارہا دروس ہونے چاہیے اور تفصیلی گفتگو یہ موضوع کا تقاضا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مدد اور اللہ ہی کے فضل سے آپ کے درمیان میں ہوں، اور کبھی صحت کے متعلق سے ایسا نہیں ہوا کہ وقت دینے کے بعد صحت کے مسئلے کی وجہ سے میں نے رکنے کی کوشش کی ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ صحت کی ناسازی کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے مجھے یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ موضوع انتہائی اہم ہے، مختصر سے وقت میں چند جامع باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور موضوع کی ابتدا میں میں ایک بات کی طرف آپ تمام کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ غور کیا جائے
آج سارے عالم کے مسلمانوں کے حالات پر تھوڑا سا فکر کیا جائے. مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا شمار کرنا، ان کی کاؤنٹنگ کرنا، ان کو گننا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. آنکڑے کچھ اور بتاتے ہیں، تعداد کچھ اور ہے، لیکن اتنی تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کے حالات انتہائی ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا مسلمانوں کی تعداد اتنی نہ تھی، لیکن حالات بہت ہی طاقتور، بہت ہی ایمان سے بھرپور سینے، دعوت کی تڑپ، توحید کو ببانگ دہل علی الاعلان بیان کیا جانا. لیکن آج تعداد تو بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا کوئی ہمدم نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک دور وہ تھا جب مسلمانوں پر مصیبتیں آتی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کر دیتا، جبریل نازل ہو جاتے، فرشتوں کی جماعتیں اتر آتی. اور آج کا دور ہے مسلمان انتہائی نازک سے نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے. اور پھر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں آج مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی میں مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے. ذلت اور رسوائی. میرے دوستو، آج ہمیں حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج امت کے جو حالات ہیں، اس امت کے متعلق رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، کئی امتیں آئی لیکن یہ امت کا وصف یہ تھا، اس کی فضیلت یہ تھی، اس کی منقبت یہ تھی. رب نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم فضیلتوں والی امت ہو. سبب کیا ہے؟ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ آئی تو آخر میں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی امتوں کو جنت میں داخل کرے گا، میرا رب میری امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب تک اس امت میں خیر اگر چاہیے اور فضیلت والے اوصاف اگر کسی امتی کو چاہیے تو پھر وہ اس آیت پر کھرے اترنے کی ضرورت ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دینا. مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ جینا دو بھر کر دیں گے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آج کچھ ساتھی آ کر کہتے ہیں کیا کریں، دعوت کا کام جب سے شروع کیے ہیں پرائے تو پرائے اپنے بھی مخالفت پر اتر آ رہے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی کیا کرو، ایک ہی کام ہے، یا تو کام کرو یا گھر بیٹھ جاؤ، یا تو کام کرو یا دروازے بند کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ. اور جب کام کرو گے مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور جب اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے رحمتوں کو نازل فرما دے گا، رب راضی ہو جائے گا، جنتوں کا وارث بنا دے گا. کام کریں گے تو مصیبتیں تو آنی ہے. انبیاء پہ مصیبتیں آئی، رسولوں پر مصیبتیں آئی. اور آج کا میرا عنوان دعوت توحید سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی. کتنی بڑی مصیبتیں آئی، وہ خون کو بہایا گیا کہ ساری
انسانیت کا خون ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے آقا کے خون کے خطرے کو رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم ساری انسانیت کا خون کا ایک قطرہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی مصیبتیں رب کے حبیب کو، رحمت للعالمین کو، اولاد آدم کے سردار کو، سید المرسلین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں آئی۔ میں کہہ رہا تھا، مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر تم خیر امت کے اوصاف میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا پڑے گا اور برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ اور لوگوں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، کائنات کی سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو اللہ کی توحید ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا بدترین جرم کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو نیکیوں کی طرف بلانے کا آغاز کس سے ہوگا؟ اللہ کی توحید سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے ہوگا، اس کی ربوبیت سے، اس کی الوہیت سے، اور اس کے جو اسماء و صفات کا وہ مالک ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب الزکوٰۃ اور کتاب التوحید میں 2 جگہ اس حدیث کو نقل کیا، اور دیگر محدثین نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا، یا معاذ، اے میرے ساتھی، یمن جا رہے ہو، یاد رکھنا اہل کتاب کی وہاں پر زیادہ تعداد ہے، وہاں اکثریت میں اہل کتاب ہے۔ اے میرے ساتھی معاذ، داعی بن کر جا رہے ہو، مبلغ بن کر جا رہے ہو، اسلام کو لے کر جا رہے ہو، تو یاد رکھنا اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ تعالی، سب سے پہلا جو مشن ہوگا، سب سے پہلی جو دعوت ہوگی، سب سے پہلا جو اعلان ہوگا وہ اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف اعلان ہوگا۔ جب لوگوں کو فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب لوگ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کی توحید پر آ جائیں، اس کی الوہیت کو مان لیں، اس کی ربوبیت کو مان لے، اللہ کی معرفت ان کے سینوں میں آ جائے، تب بتانا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ غالباً ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پتا چلا سب سے پہلی دعوت، کائنات کی سب سے عظیم دعوت، وہ دعوت توحید ہے۔ اور آج حالات یہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ خیر امت نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ جانا، اکثریت نے، نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ جانا۔ رب نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا جو رسولوں کا کام ہوا کرتا تھا۔ لوگوں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی نئی دعوت نہیں ہے، کوئی نیا مشن نہیں ہے، کوئی نیا دستور نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ۔ آج کتنے لوگ ہیں، خود ہمارے اپنے محلوں میں دیکھیے، اپنے خاندانوں میں دیکھیے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے، اپنی بستیوں میں دیکھیے، جن کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس عقیدے کو چھوڑ کر اگر شرک پر موت ہوگی تو یہاں کتنے دن کی زندگی ہے؟ کوئی بتا سکتے یہاں کتنے دن کی زندگی ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ کیا پتا کہ میں دوران خطابی میری موت ہو جائے، ابھی 40 کے قریب ہوں، جی 2 سال باقی ہے 40 مکمل کرنے کے لیے۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ 60-70، لمحے بھر کا بھروسہ نہیں ہے، کب تک جی سکتے ہیں یہاں پر؟ ابھی تو حالات یہ ہیں 35-40 سال میں ہارٹ کے پرابلمز آگے چلے جا رہے۔ کوئی گارنٹی ہے؟ ہرگز بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اور مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور مرو تو ایسے مرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ موت آئے۔ ارشاد ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کے داعی بن کر مرو، رب کی توحید کو علی الاعلان بیان کرو، اور یہاں کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔
ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اقل امتی الذین یبلغون 70، میری امت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 تک پہنچیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے. لیکن یہ زندگی ایوریج اگر دیکھا جائے 40 50 60 55 60 سال، بہت کم لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو 70 تک پہنچیں گے. ابھی کیا حالات ہے دیکھو، بہت کم لوگ ہیں جو 70 تک پہنچ رہے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 تک نہیں پہنچے، ابو بکر صدیق نہیں پہنچے، سیدنا عمر کی عمر کیا تھی، عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی. دیکھو آپ بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 تک پہنچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جانی ہے. کچھ پھول بنا کھلے بھی مرجھا جاتے ہیں، لیکن یہاں جب اگر عقیدہ توحید میں جھول ہوگا اور شرکیہ عقائد پر موت ہوگی، رب فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جانتے ہیں بھی ہیں آپ شرک پر موت ہونے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے. پھر ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں جبکہ لوگ علی الاعلان شرکیہ اعمال میں مبتلا ہے؟ ہم کیوں لوگوں میں اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے؟ ہم کیوں لوگوں کو پکڑ کر علماء اکرام کے سامنے نہیں بٹھاتے؟ کیوں ہماری مساجد میں جو دروس ہو رہے ہیں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں؟ کیوں ہم محنت نہیں کرتے کہ جس درس میں خود جا رہے ہیں کم از کم 2-4 لوگوں کو ساتھ لے کر آتے، ان کے عقیدے کی درستگی کرتے، ان کو توحید کی طرف بلاتے؟ اور بلانا ہمارا کام ہے، ہدایت آسمان والے نے نازل کرنی. ہم کوشش کر رہے ہیں. لوگوں ہمیشہ کی جہنم، لمحے بھر کی نہیں. انسان موت پکارے گا اللہ مجھے موت دے دے، آواز آئے گی لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا. تو آج ایک موت کو مت پکار، بہت ساری موتوں کو پکار لے، تجھے موت نہیں آئے گی. حدیث رسول کے مطابق جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اللہ موت کو مینڈے کی شکل میں موت دے دے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، اور پھر کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے، آگ کا عذاب، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی چمڑیوں کو اللہ بدلتے جائے گا تاکہ وہ مزید عذاب کا مزہ چکھے. لوگوں ہمیشہ کی آگ سے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری اس امت کی ہے، اہل توحید کی ہے. ان کو آگاہ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. آج ہم دعوت کا کام نہیں کرتے، آج اللہ کی توحید نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ناراض ہوئے، لوگ خفا ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا ہو گئے، رشتہ داریاں توڑی گئی، آپ کو محصور کیا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ پر پتھراؤ کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکالیف کا سامنا کرنے کے باوجود آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے کاندھے مبارک پر حالت سجدے میں رکھ دی گئی. ابھی واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمانا. یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے. اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے،
آج ہم فتوے بازی کرنے والے ہو گئے. ہم نے کبھی دعا کی کسی کے لیے؟ اللہ میرے چاچا کو ہدایت عطا فرمانا, اللہ میرے ماموں کو ہدایت عطا فرمانا, اللہ میرے بھائی کو ہدایت عطا فرمانا, کبھی دعا کی ہے اللہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. لوگوں, بنیادی بات یاد رکھیے, نمازوں کی ترغیب دلائی جائے برا نہیں مانا جائے گا, چیریٹی کی بات کی جائے, صدقہ و خیرات کی بات کی جائے, معاشرہ اکٹھا ہو جائے گا. لیکن جب اعلان توحید ہوگا وہیں سے مخالفت شروع ہو جائے گی. لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی, آپ کو صادق کہا کرتے تھے. مکہ کی گلیوں نے آپ جیسا امین دیکھا نہ تھا, صادق الامین آپ کی وہ گواہی دیا کرتے تھے. اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور توحید کی دعوت دی, پتھروں سے مارا گیا, اتنا مارا گیا, اتنا ستایا گیا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا. آج بھی حالات نہیں بدلے. آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دو, برا نہیں مانے جائیں گے. چیریٹی کی بات کرو, مال جمع ہو جائے گا. لیکن جب دعوت توحید کی بات ہوگی لوگ مخالفت پر اتر آئیں گے. کیا لوگوں کی مخالفت سے ڈر کر ہم توحید کو بولنا بیان کرنا چھوڑ دیں؟ کیا لگتا ہے سیرت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ قرآن کیا ہمیں دعوت دیتا ہے؟ رب نے فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا اتنا دعویٰ کرنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے, ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ کیا اتنا کہہ دینا کافی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں آ گیا, میں ایمان پر آ گیا, میری توحید درست ہو گئی. کیا اتنا کہہ لینا کافی ہے جبکہ ہم نے انہیں آزمایا نہیں ہے؟ کیا ہم انہیں آزمائے بغیر ہی چھوڑ دیں گے؟ آنکھیں مت بند کیجئے. عشاء کے بعد روزانہ میری بھی سونے کی عادت ہے, جاگتا نہیں ہوں. آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو مجھے پرابلم ہو جائے گی. کیا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیا جائے گا, آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی خوب آزمایا, یقیناً اللہ جان لے گا کہ کون اپنے وعدے میں سچا اور کھرا ہے, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں. اللہ سچے اور کھرے کو الگ کر دے گا. جنتی اور جہنمی ایک نہیں ہے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ, اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب جنت تو بلند مقاموں پر فائز کر دیے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 214 ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ انہیں آسانی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں آسانی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا, حالانکہ ابھی ان پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے, اور انہیں بیماریاں اور مصیبتوں نے گھیر لیا تھا, یہاں تک کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا. رسول اور ان کے ساتھی ایمان والے پکار اٹھے متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. بے شک اللہ کی مدد تو آنی ہے اور قریب ہے. پہلے لوگوں کو ایمان لانے پر آرے سے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا, زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا, زندہ آگ کے گڑوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا گیا. اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود.
کیا جانتے ہیں ہم قرآن کے بارے میں؟ کیا پڑھا ہے ہم نے قرآن کو؟ میں کہہ رہا تھا تمام رسولوں کی دعوت توحید سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے جو رسول ہم نے ان کی طرف بھیجے ان پر یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو سب تم میری ہی عبادت کرو. ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے گی. وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی داتا ہے, وہی بگڑیوں کی بنانے والا ہے, وہی مشکلوں کی کشائی کرنے والا ہے, وہی منگتوں کو عطا کرنے والا ہے, وہی اولادوں سے نوازنے والا ہے, وہی عزتوں کا مالک ہے, وہی ذلتوں میں مبتلا کرے گا. وہ ایک اکیلا اللہ ہے. اور تمام رسولوں کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کی بعثت ہوئی دعوت توحید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عرب کے حالات انتہائی بدترین ہو چکے تھے. آپ کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ کثرت سے شراب کے نشے میں ہما وقت چور ہوا کرتے تھے. جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوا کرتی تھی اس کا گھر اتنا معزز اور مہمان نوازی میں اعلیٰ سمجھا جاتا تھا. جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوا کرتی. برہانہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. جوئے کی کثرت ہو چکی تھی. بعض روایات کے مطابق سرداران مکہ بیت اللہ میں بیٹھ کر جوا کھیلا کرتے تھے. تیروں کے ذریعے فال نکالا جاتا تھا. اور تو اور گناہ کرتے 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 دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ اپنی لخت جگر بیٹیوں کو گڑا کھود کر زندہ باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا. اتنے برے حالات. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ دعوت توحید تھی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے لوگو گواہی دے دو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک اکیلے اللہ کے. لات مشکل کشا نہیں ہے, عزا بگڑی بنانے والا نہیں ہے, حول اولاد نہیں دے سکتا, منات نواز نہیں سکتا. یہ اس زمانے کے مشکل کشا حاجت روا نوازنے والے بگڑی بنانے والے لوگ پکارا کرتے تھے. آج کسی اور کو مان رکھا ہے. لوگوں ایک اکیلے اللہ ہی ہے جو مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, بندہ نواز ہے, غریبوں کو بھی نوازتا ہے, امیروں کو بھی نوازتا ہے. وہ جسے عطا کر دے کوئی چھین نہیں سکتا, وہ جسے محروم کر دے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی. اور پھر آپ نے جب دعوت کا آغاز کیا مخالفت ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھنے والے اٹھئے, کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. مخالفت ہوگی, مصیبتیں آئیں گی, لیکن آپ کو اللہ کی کبریائی, اس کی توحید, اس کی معرفت لوگوں میں بیان کرنی پڑے گی. اور پھر ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنوں کو دعوت توحید دی اور اپنوں ہی سے مخالفت شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مخالف ہوئے, لیکن جو مخالفت ہوئی ایمان تو لائے. سیدہ خدیجہ ایمان لے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے سیدنا علی ابن ابی طالب اور آپ کے جگر
آپ کے یار، آپ کے رفیق، آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولین میں سے ہیں، لیکن مخالفت بھی ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4770 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، یعنی صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے ان میں سے ایک صفا ہے تو ایک مروہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز دینے لگے، یا بنی فہر یا بنی عدی، بنی فہر اور بنی عدی یعنی قوموں کو بلانے لگے، اور لوگ قریش کے قبائل کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو وہ جمع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر مصروفیت کی وجہ سے خود نہیں آ سکتا تو کسی عذر کی بنیاد پر دوسرے کو بھیج دیتا۔ تو کیا معاملہ پیش آیا، ابو لہب بھی اور قریش کے سب سردار آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس وادی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہاں بالکل آپ کو ہم سچا جانیں گے، کیونکہ ہم نے جب بھی آپ کو پایا سچ بولنے والا ہی پایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ گواہی دی ان لوگوں نے کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن سے لے کر آج تک جو آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے سچ نکلی ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلی، یہ اوصاف کیا آپ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو لوگو جان لو میں تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے چچا ابو لہب نے کہا تب لکا سائر الیوم، اے محمد تیرے لیے سارا دن ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پرائے مخالفت کریں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب گھر والے ہی مخالفت پر اتر جائے تو دل سہم جاتا ہے، دل میں تکلیف بہت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اور باپ تو بچپن میں ہی چلے گئے تھے، والد تو بچپن سے ہی نہیں تھے، چچاؤں کو دیکھ کر آپ نے بچپن گزارا، جوانی میں آئے اور چاچاؤں کو سہارا سمجھا، اور وہی چچا ہلاکت کی خواہش ظاہر کرے، وہی چچا مخالفت پر اتر جائے، وہی چچا پیچھے پیچھے آپ کی مخالفت پر کھڑا ہو جائے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4771 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد مناف اور سے پکار کر کہا لوگوں اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، اے بنی عبد المطلب اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، اے زبیر بن عوام کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد تم لوگ اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو محمد اپنا مال تم پر قربان کر دے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور اپنے چچا عباس کو بھی مخاطب فرمایا کہ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کے یہاں میں مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ توحید درست نہ ہو جائے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہر نبی کو ایک دعا ملی، وہ دعا کو میں نے بچا کر رکھا، قیامت کے دن جب انسانیت پریشانی کے عالم میں ہوگی رب کی بارگاہ میں اس دعا کو رکھ کر امت کی مغفرت طلب کر لوں گا، اور مجھے امید ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوئے مرا میری دعا کے سبب اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط توحید ہے، توحید میں جھول ہوگا، قسم ہے رب محمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دور ہو جائے، رب کی جنت سے دور کر کر جہنم میں داخل کر دیا جائے، اس سے بڑا بدنصیب بھی کوئی ہو سکتا؟
اس سے بڑا بدنصیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ سورہ یونس میں بتایا گیا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ میں اس سے کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہیے میں تو اس سے پہلے ایک عمر کا بڑا حصہ تم میں گزار چکا ہوں، تم میرے حالات سے واقف ہو، تم میری صداقت کی، امانت کی گواہی دیتے ہو، افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے جب تم گواہی دیتے ہو صداقت کی؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 7، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دریافت کیے، بڑی تفصیلی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7، اور کتاب الوحی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ تو ایک حدیث کا حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہرقل اس وقت کے بادشاہ نے کہا کیا دعوی نبوت سے پہلے کبھی محمد نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان سے پوچھا جا رہا ہے جو ایمان نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے باوجود دشمنی ہونے کے اور کفر کی حالت میں ہونے کے کہا کہ نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی ہم نے کبھی عبد المطلب کے، اللہ اکبر، عبداللہ کے بیٹے آمینہ کے لال سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، عبد المطلب کے پوترے کبھی جھوٹ نہ بولے، ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ تو ہرقل نے کیا کہا کہ پھر میں کیسے مان لوں کہ ایک شخص لوگوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولے تو اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اللہ اکبر، جو لوگوں کے معاملات میں سچا تھا، جو امانت دار تھا، جو صادق تھا، دنیاوی معاملات میں سچائی کا پیمانہ تھا، اور اللہ کے معاملے میں اللہ اکبر۔ میرے دوستو، صحیح بخاری حدیث نمبر 3902 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا اور آپ کی عمر 40 سال تھی، 63 سالہ زندگی میں 40 سال دیکھ چکے تھے، جب بھی کہتے سچ کہتے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، اس کے باوجود مخالفت ہوئی تو میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہم دعوت دیں گے تو کیا ہماری مخالفت نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 16 حدیث نمبر 33,782 33,782 اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا عرب کا سب سے، دنیا کا سب سے اعلیٰ نسب میں آپ آئے، سب سے ممتاز نسب میں آپ آئے، سب سے اشراف نسب میں آپ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3159 میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ شرف والا حسب نسب میں ہم سب سے ممتاز اور گفتگو میں سب سے زیادہ سچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسند احمد کی حدیث 16,116 کے مطابق حضرت ربیعہ بن عباد دیلی کی حدیثیں، عکاظ کے بازاروں میں ابو لہب آپ کی مخالفت کرتا، لوگ عکاظ کے بازاروں میں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس پہنچ کر ایک ایک کو پکڑ کر دعوت توحید دے رہے ہیں، ہم دیتے ہیں اپنے محلے میں، اپنی بستیوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکل کر دعوت توحید، اللہ کا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، مسند احمد کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو لہب بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے اور لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا تھا، لوگو یہ آدمی بھٹک گیا ہے، کہیں تمہیں بھی تمہارے معبودوں سے نہ بھٹکا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب سے بچتے اور پیچھے پیچھے ہو جاتے، یہاں ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہو جاتا اور
صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت بچے تھے، ہم بھی ابو لہب کے پیچھے اس کے ساتھ ہوتے، میری نگاہوں میں اب تک وہ منظر ہے کہ میں آپ کے گرد گھوم رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سفید رنگت والے اور خوبصورت تھے، اور اس خوبصورت سے چہرے پر ابو لہب پریشانی کا سبب بنا کرتا تھا۔ مخالفت ہوگی، لوگ مخالفت کریں گے، لیکن ہمیں اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ دعوت توحید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک مرتبہ بدبخت ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب لگائی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے ہم عمر تھے، بچپن کا یارانہ رضائی بھائی اور چچا تھے، شکار کا بہت شوق تھا، شکار سے واپس آ رہے، راستے میں مکہ کی گلیوں میں ایک عورت ملی، کہا حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار سے آ رہا ہو۔ کہا آپ کے بھتیجے محمد کی خبر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے آج بڑی تکلیف پہنچائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے، پشت سے کمان کو نکالا اور پلٹا کر اسے اس کی پیشانی پر کمان سے ضرب لگائی، پیشانی پھٹ پڑی ابو جہل کی۔ اس کے جو ساتھی تھے حمزہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ عنہ، ان پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل نے اشارے سے کہا کہ حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے محمد کو تکلیف پہنچائی ہے، حمزہ آج بہت زیادہ غصے میں ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ کہا کس سے؟ ابو جہل سے۔ کہا ابو جہل سے بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے بھی ضرب لگا دی۔ کہا میری خوشی کے خاطر؟ کہا آپ کی خوشی کے خاطر۔ کہا مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا حمزہ اگر میری خوشی چاہتے ہو تو میری خوشی میرے دشمن کو تکلیف دینے میں نہیں ہے، بلکہ تم گواہی دے دو لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کی گواہی دے دو، اس کو معبود مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ وہیں پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے پتا چلا لوگوں، ہمارا دوست ہو ہمارا دشمن ہو، ہم کو اللہ کی توحید ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر مکان میں، ہر دکان میں پہنچانی ہے۔ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، لوگ ہمارے راستے تنگ کر دیں، لوگ ہمارا جینا مشکل کر دیں، لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو جائے، تب بھی محبت کے ساتھ رب کی توحید کو بیان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے سبب غم میں، تکلیف میں اپنی جان دے دو گے؟ اتنا غم، اتنی تکلیف، کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے اس تکلیف سے۔ رب نے آپ کی کیفیت کو جان کر اس آیت کو نازل کیا۔ اتنا غم زدہ تو مت ہو جاؤ، اتنی شدت کی تکلیف تو اپنے سینے میں نہ پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ نہیں سونے کا، ختم کر دوں گا، اگر آپ کی اونگ آئے گی تو اور جلدی ختم کر دوں گا۔ میں نہیں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف، میں جن کی طرف دیکھ کر بات کر رہا ہوں وہ تو ماشاءاللہ اچھے سے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ، میں نہیں دیکھتا، میرے کو عادت نہیں ہے دیکھنے کی، لیکن آپ کو اشارہ ہے، جو سو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ نہ سوئیں، اللہ کے لیے نہ سوئیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے رنج میں، غم میں اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ اللہ اکبر۔
تو یہ درد پیدا کرو لوگوں کہ ایک آدمی اگر شرک پر مرے گا، یہ درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا کہ اگر لوگوں تک اللہ کی توحید نہیں پہنچے گی اور لوگ اللہ کی توحید کی طرف نہیں آئیں گے تو ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ وقتیہ کوئی تکلیف دے رہا ہے، محبت سے اس کو اللہ کی توحید پہنچاؤ، یہ دنیا کی تکلیف برداشت کر لو، ورنہ آخرت میں مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، محبتوں سے لوگوں تک اللہ کی توحید کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں نکلتے، اللہ کی توحید بیان کرتے، لوگ شاعر کہتے، دیوانہ کہتے، پاگل کہتے، مجنوں کہتے، پتھروں سے مارتے، زخم کھاتے، گھر آتے، اللہ کی وحی آتی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ کو جو وحی نازل کی گئی ہے، اس کو علی الاعلان کھول کھول کر بیان کیجئے، مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے، مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ سے جو لوگ استہزاء کر رہے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہے۔ اور اللہ جس کو سزا دینے پر آ جائے، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ رسول اللہ کے گستاخ کے لیے اللہ نے کہا کہ میں کافی ہوں ان کی سزا کے لیے، ان کا مقابلہ مجھ سے ہے۔ اے میرے محبوب، آپ غم نہ کرنا، آپ کو تکلیف دینے والے، آپ کا استہزاء کرنے والے، آپ پر کلام کرنے والے، آپ پر زبان دراز کرنے والے، ان کا مقابلہ مجھ سے ہے، میں ان سے نپٹوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مصیبتیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کافی ہو چکا۔ ایک آخری روایت، یوں تو دعوت توحید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اٹھا کر دیکھ لو، دعوت توحید دعوت توحید دعوت توحید، مکہ ہو یا مدینہ ہو، طائف ہو کہ کوئی اور جگہ ہو، اللہ کی توحید کی دعوت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 240، اور اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب نے روایت کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الصحیح یعنی اپنی کتاب الصحیح البخاری میں اس کو نقل کیا۔ حدیث نمبر 240 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبہ شریف کے پاس، بیت اللہ کے پاس سجدے میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور خاص راوی اس حدیث کے جو صحیح بخاری کی عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت بدبخت ابو جہل اور اس کے ساتھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو فلاں قبیلے کے پاس آج اونٹنی ذبح ہوئی ہے، لہٰذا جائے اور اونٹنی کی گندی اوجھڑی لائے اور لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے جائے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ اللہ اکبر، وزنی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہیں، اور ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، مخلوق میں سب سے افضل۔ ہم سوچتے ہیں نا ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہمیں لوگ جو ہے نا باتیں کریں گے، ہم پر غصہ ہو جائیں گے، ہم کو مصیبتیں دیں گے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مصیبتیں دی گئی، امت کی ساری مصیبتیں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اونٹ کی اوجھڑی لائی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، ایک بدبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدے میں آپ کے دونوں کاندھے مبارکہ کے درمیان
اونٹ کی اوجڑی رگ دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کاش کہ مجھے روکنے کی طاقت ہوتی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بدبخت لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا، ان ظالموں کو اللہ ضرور ہلاک کر دے، یہاں تک کہ ابو جہل، عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، یہ 7ویں آدمی کا نام بھی لیا، اور اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں جن لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی لاشوں کو بدر کے دن بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ کام کرنا ہے، تکلیفیں آئی تو صبر کرو اور اپنا دکھڑا اللہ رب العالمین کو سنانا ہے۔ یہی دعوت توحید ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ لوگوں یہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ کی توحید کے داعی بن جاؤ، ہر گھر میں، ہر مکان میں، ہر بستی میں، ہر دکان میں اللہ کی معرفت بیان کرو، بالخصوص ایسے دروس جمعہ کے خطبات میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لانے کی کوشش کرو۔ میں آخری بات اپنے تعلق سے بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ میری ابتدائی تعلیم، میرا ننیال نظامیہ سے فراغت حاصل کیا ہوا ہے، علماء موجود ہیں، میرے خود ماموں جامعہ نظامیہ میں کئی سال استاد رہے ہیں۔ میں جب آنکھ کھولا اور بڑا ہوا، بچپن سے ہی مجھے نظامیہ کی صحبت میں ڈال دیا گیا۔ میری ابتدائی تعلیم جامعہ نظامیہ میں ہوئی، اس کے بعد دارالعلوم غوث اعظم جو آج پستہ ہاؤس کے بازو جو منجلی بیگم کی حویلی ہے، وہاں پر 6 سال میں نے تعلیم حاصل کی۔ میرے گھر میں پیری مریدی شروع ہو چکی تھی، اور پھر سعودیہ جانا ہوا، وہاں سے کشمکش اختیار کی، اللہ سے حرم میں دعا کی، اللہ تیرے نبی نے کہا 72 جہنم میں 1 جنت میں، اللہ وہ 1 جنت سے مجھے وابستہ، اس گروہ سے مجھے وابستہ کر دینا۔ اور ذریعہ کیا بنا؟ وہاں کے ایک امام سے گفتگو ہوئی، وہاں پر کچھ دین سمجھ میں آیا، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک موحد بھائی نے مجھے پکڑ کر اہل حدیث کی مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے لے کر چلا گیا۔ تب کا دن تھا اور آج کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نواز دیا، ورنہ میں بھی قبروں کے چکر لگانے والوں میں سر فہرست تھا، میرے گھر میں خود سما ہوا کرتا تھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کچھ نہیں کرو ایسے دروس میں، جمعہ کے خطبات میں لوگوں کو پکڑ کر لا کر بٹھا دو، اللہ تعالیٰ ہدایت نازل فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔